السلام علیکم. مرچی 4 داگستیں تو پاکستان آزادی روچے. ای روچے درگتا پاکستان تحریک انصاف سروک عمران خانے نوکے اے آئی ویڈیو دی ماتکل کہ آوتی کوماگو مخاطبین تو چے گوشگائنت گیا چارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ایک انتہائی اہم اور نازک موقع پر مخاطب ہوں. ہمارا ملک آج ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے. پاکستان انگریزوں سے آزادی کے 77 سال بعد بھی اشرافیہ کے قبضے میں ہے. اس اشرافیہ کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بچے، گھر، کاروبار اور ایون کہ پیسہ سب کچھ باہر ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، جس سے ہماری معاشی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے. بنگلہ دیش نے اپنی مختصر سی تاریخ میں دوسری بار آزادی حاصل کی. پاکستان کے معاشی حالات بنگلہ دیش سے زیادہ خراب ہیں. بنگلہ دیش کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کیا. یہاں تک کہ حسینہ واجد نے مرضی کا آرمی چیف اور پولیس کا چیف لگایا اور پورا نظام ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود جب عوام کھڑی ہو گئی تو کوئی بھی حسینہ واجد کو بچا نہ سکا. حسینہ واجد کے دور میں آمریت پورے ملک پر نافذ تھی. خالدہ ضیاء کی جماعت کو الیکشن تک لڑنے نہیں دیا گیا اور ان کی ہمت تک نہ ہوئی کہ وہ الیکشن تک لڑ سکیں. مگر پاکستان میں سختیوں اور پابندیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ واضح اکثریت سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے. پاکستان میں موجودہ حکومت نے جس قسم کے مظالم پاکستان تحریک انصاف پر ڈھائے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. میں اپنی پارٹی اور پوری قوم کے نڈر اور ڈٹ جانے والے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 8 فروری کو آپ نے بھاری تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، لیکن یہ جعلی نظام آج تک آپ کے ووٹ تبدیل کرنے پر لگا ہوا ہے. جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا اس کی بجائے جعلی حکومت مسلط کر دی گئی جو کہ صرف اور صرف اشرافیہ کے نمائندے ہیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے ساری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا. بالآخر ان کی فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہاں پاکستان میں ظلم اور جبر کی اس حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پرواہ تک نہیں کی اور اپنی عوام پر بہیمانہ تشدد اور ظلم کے پہاڑ توڑے. حکومتیں ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آتی ہیں، جبکہ پاکستان دنیا میں پہلی مثال ہے جہاں حکومت اپنے مفادات اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئینی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. اس وقت تمام ادارے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. حتیٰ کہ فارم 47 کی جعلی حکومت اب چیف جسٹس کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے اور ایسے قانون بنا رہی ہے جس سے آئین کا وجود خطرے میں آ گیا ہے. یہ لوگ آزاد عدلیہ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جس سے عدلیہ مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے اور اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی امید ختم ہو رہی ہے. جس ملک کے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. جو قومیں اپنے مستقبل کو اپنے سامنے ایسے زوال پذیر ہونے دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. لہذا میرے پاکستانیوں، انگریزوں سے آزادی کے اس موقع پر میں پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقی آزادی کے لیے خود کو تیار کریں. آزادی حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی. آزادی کے لیے خون اور جیل کی قربانی دینی پڑتی ہے. میں 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں بند ہوں، لیکن جیل مجھے میرے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا پائی اور میں آج بھی مضبوط کھڑا ہوں. میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایلیٹ کیپچر، اشرافیہ کے قبضے سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں. آج ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی کال دی گئی ہے اور اگر موجودہ ادارے تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا تو میں آپ کو
जल्द मुल्क भर से अपनी हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा और फिर आपने वापस तब जाना है जब आप हकीकी आज़ादी हासिल कर लें। हम मुल्क को अपनी नज़रों के सामने तबाह नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ये जदोजहद माफिया से आज़ादी की है, लाकानूनियत और फुस्तायत से निजात की है, माशी अदम इस्तेहकाम से आज़ादी की है और एलीट कैप्चर से निजात की है। जब तक ये मकसद हासिल ना हो हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Pag-ishi ala ni wasta bichare tawar newsa o subscribe bekne me YouTube channel. Allah may arif.